السلام علیکم ناظرین، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی کہانی ایک لڑکی کی زندگی پر بیتی سچی کہانی ہے جو آپ میری زبانی سنیں گے۔ بچپن سے ہی امی ابو سے بہت محبت ملتی رہی، ان کے بغیر تو جینے کا تصور بھی نہیں تھا۔ مگر پھر زندگی کس موڑ پر کون سا دکھ دکھا دے کون جانتا ہے۔ گریجویشن کا آخری سیمسٹر چل رہا تھا، ایگزامز بھی ہونے والے تھے۔ امی کی بیماری کی وجہ سے امتحان پر زیادہ دھیان نہیں دے پا رہی تھی۔ پھر ایک دن یونیورسٹی میں یہ خبر ملی کہ امی ہمیں چھوڑ کر جا چکی ہیں۔ میں بالکل ٹوٹ گئی، سمجھ نہیں آیا امی کے بغیر زندگی کیسے گزرے گی۔ کچھ دنوں تک ہوش و حواس میں نہ تھی۔ پھر ابو اور بھائی نے سنبھالا، مجھے سمجھایا کہ اپنے ایگزامز دو تاکہ گریجویشن مکمل ہو جائے۔ میری امی کی بھی بہت خواہش تھی کہ میں اپنی پڑھائی پوری کر لوں۔ میں نے بھی سوچ لیا کہ اپنی پڑھائی پوری کروں گی۔ دن رات محنت شروع کر دی اور امتحان بہت اچھے گئے۔ امی کے بغیر زندگی پہلے جیسے تو نہ تھی، مگر پھر کہتے ہیں نا کہ وقت رکتا نہیں ہے، تو بس یوں ہی وقت گزرتا گیا۔ اسی بیچ ایک دن گھر پر چاچو ملنے آئے۔ یہ میرے بڑے چاچو ہیں، میرے لیے اپنے بیٹے فرحان کا رشتہ لائے تھے۔ چاچو کی بچپن سے ہی خواہش تھی کہ مجھے ہی بہو بنائیں گے۔ ابو کو بھی اس رشتے سے کوئی اعتراض نہ تھا، سو انہوں نے میری مرضی پوچھی اور میں نے بھی ان کی مرضی کو اپنی رضا بنا لی۔ اور پھر یوں کچھ مہینوں کے بعد میری شادی فرحان سے ہو گئی۔ مجھے لگا کہ اب زندگی ایک خوشگوار موڑ لینے والی ہے، نیا سفر اور پھر ایک ہم سفر کا ساتھ ہر لڑکی کی خواہش ہے۔ مگر مجھے معلوم نہ تھا کہ میری زندگی کی خوشیاں شاید میرے نصیب میں لکھی ہی نہیں ہیں۔ شادی دھوم دھام سے ہوئی، ساری رسمیں بھی ختم ہو گئی اور مجھے فرحان کے کمرے میں لایا گیا۔ آج وہ رات تھی جس کے بارے میں سہیلیوں سے بہت سنا تھا۔ ایک عجیب سا ڈر مگر ایک عجیب سی خوشی بھی تھی۔ 1 گھنٹہ گزر گیا، 2 گھنٹے، اور یوں وقت گزرتا رہا، مگر دروازے پر کوئی نہ آیا۔ مجھے لگا شاید فرحان کے دوست ان کو جانے نہیں دے رہے ہوں گے۔ خود کو دلاسے دیتی رہی، مگر رات گزر گئی اور فرحان کمرے میں نہ آئے۔ اگلی صبح ولیمہ تھا، وہ بھی اچھے سے گزر گیا، مگر میری ملاقات پورا دن فرحان سے نہ ہوئی۔ سوچا آج رات تو ان سے ملنا ہو ہی جائے گا، اور میں رات خوب تیار ہو کر کمرے میں ان کا انتظار کرنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی تو دل کی دھڑکن بڑھ گئی، مگر یہ فرحان نہیں، ان کی چھوٹی بہن عیشا تھی۔ فرحان کو کمرے میں نہ پا کر پوچھنے لگی کہ فرحان بھائی کدھر ہیں؟ تو میں نے کہا معلوم نہیں، ابھی تک کمرے میں نہیں آئے ہیں۔ تب اس نے مجھے ایک خط پکڑا دیا، کہنے لگی کہ کسی نے فرحان بھائی کے لیے دیا ہے، وہ آ جائے تو انہیں دے دیں گی۔ میں نے بولا ہاں کیوں نہیں، لاؤ مجھے دو۔ مجھے خط پکڑا کر وہ چلی گئی اور میں پھر سے فرحان کا انتظار کرنے لگی۔ کافی رات گزر گئی، شاید آج بھی ان کے آنے کا کوئی ارادہ نہ تھا۔ تب اچانک میرا دھیان اس خط پر گیا۔ ایسے ہی ذہن میں خیال آیا کہ اسے کھول کر تو دیکھ لوں۔ جب اسے کھول کر دیکھا تو میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ خط میں لکھا تھا کہ میری زندگی، مجھ سے کب ملنے آؤ گے؟ تمہارے انتظار میں آنکھیں راہ تکتی ہیں، اب جلدی آ جاؤ، تمہاری نوشین۔ یہ خط پڑھنا تھا کہ میری آنکھوں سے آنسو بے ساختہ جاری ہو گئے۔ کچھ سمجھ نہ آیا کہ یہ سب کیا ہے اور کیوں ہے۔ کیا یہی وجہ ہے کہ فرحان میرے پاس نہیں آئے؟ کیا وہ اس شادی سے خوش نہیں ہے؟ ساری رات یہ سارے خیالات مجھے اندر سے کھائے جا رہے تھے، اور اس رات امی کی یاد بہت آئی۔ سوچا آخر میں ہی کیوں۔ خیر وہ رات یوں ہی گزر گئی۔ صبح ساس کے دروازے پر دستک سے آنکھ کھلی، آنکھیں سرخ اور حالت غیر تھی۔ مجھے دیکھ کر پوچھنے لگی کیا ہوا ہے بیٹا، اور فرحان کدھر ہے؟ ان کا یہ کہنا تھا کہ خود کے جذبات پر قابو نہ رکھ سکی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ بھی گھبرا گئی اور گھبرا کر کچھ اور فرد بھی وہاں پر جمع ہو گئے کہ آخر دلہن کیوں رو رہی ہے۔ جب تھوڑا ہوش سنبھالا تو خود کو سمجھایا کہ فی الحال خود پر قابو رکھو۔ سب کو بول دیا کہ امی کی یاد آ رہی ہے تو اسی وجہ سے رو رہی ہوں، اور سب نے مجھے دلاسا دیا۔ دن بھر فرحان گھر پر نہ تھے، اور یوں آج رات وہ کمرے میں آئے۔ آتے ہی مجھے ایک بار نہ دیکھا، بس الماری کے پاس کھڑے ہو کر اپنے کپڑے نکالنے لگے۔ میں ان کے پاس گئی اور انہیں وہ خط پکڑا دیا۔ اسے دیکھ کر ان کی حالت غیر ہو گئی اور رنگ زرد پڑ گیا۔ میری طرف دیکھا اور پوچھا تم نے پڑھ لیا؟ میں نے کہا ہاں، اور پھر آخر مجھے معلوم ہو گیا کہ میری قسمت کے ساتھ کون سا مذاق ہوا ہے۔ فرحان آرمی میں ہے اور اسی لیے ڈیوٹی کی وجہ سے لاہور ہی رہتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ لاہور والے گھر کے پاس ہی نوشین کا گھر تھا۔ کہنے لگے اس کا ہی دل آیا تھا مجھ پر، اکثر کسی نہ کسی بہانے مجھ سے ملنے آ جایا کرتی تھی۔ شروع میں تو میں نے اسے اتنی توجہ نہ دی، مگر پھر میں بھی مرد تھا اور جوان، اس کی باتوں اور اداؤں نے مجھے اپنی طرف مائل کرنا شروع کر دیا۔
میرے اور اس کے گھر کی دیوار اٹیچ تھی اور رات کو اور چھت کے راستے وہ اکثر دیوار پھلانگ کر میرے گھر آ جایا کرتی تھی۔ ایک دن اچانک آدھی رات کو چھت کے راستے میرے کمرے میں آ گئی۔ اسے دیکھ کر میں چونک گیا مگر اسے کچھ کہا نہیں۔ وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گئی اور مجھ سے باتیں کرنے لگی۔ تھوڑی ہی دیر میں اس کے والد صاحب بھی اسی راستے سے میرے کمرے میں داخل ہو گئے۔ انہوں نے نوشین کو چھت سے آتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ غصہ ان کی آنکھوں میں صاف جھلک رہا تھا۔ انہیں لگ رہا تھا کہ شاید ہمارے بیچ کوئی تعلق بہت آگے کا ہے، اسی لیے انہوں نے میرے سامنے 2 شرطیں رکھی کہ یا تو میں نوشین سے نکاح کر لوں یا پھر وہ اس کی جان لے لیں گے، اور پھر اسی مجبوری میں مجھے اس سے شادی کرنی پڑی، مگر گھر میں اس کے بارے میں کسی کو بھی معلوم نہیں ہے۔ ہمت ہی نہ ہوئی بتانے کی۔ یوں 2 مہینے گزر گئے۔ ابا نے جب تم سے شادی کی بات رکھی تو میں نے انکار کیا تھا، مگر ابا نے بہت اصرار کیا اور میرے لاکھ منع کرنے کے باوجود انہوں نے یہ شادی کروا دی۔ تمہاری اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، مگر میں بھی نوشین سے محبت کرنے لگا ہوں اور میری پہلی بیوی ہے وہ، اور میں اسے چھوڑ نہیں سکتا۔ تم چاہو تو تمہیں طلاق دے کر آزاد کر دوں گا۔ وہ تو کہتے جا رہے تھے مگر یہ باتیں تیروں کی طرح میرے دل کو چیرتی جا رہی تھیں۔ میں نے خود کو سنبھالا۔ میں نے ان سے کہا کہ شاید یہی میری قسمت ہے کہ میں آپ کے گھر میں تو رہوں گی مگر آپ کے دل میں نہیں۔ اپنے دل میں جگہ نہیں دے سکتے تو اس گھر میں ہی دے دیں، مجھے طلاق نہ دے۔ اسی تلخ حقیقت کے ساتھ یہ زندگی گزار لوں گی۔ واپس جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ وہ بھی خاموش رہے اور پھر کمرے سے چلے گئے، اور ایسے کچھ دن گزر گئے۔ وہ کمرے میں تو آتے تھے مگر ہم دونوں ایک دوسرے سے انجان تھے۔ ان کی لیو اب پوری ہو گئی تھی اور انہیں واپس لاہور جانا تھا۔ چاچو نے فرحان کو کہا کہ اب میں اس کی بیوی ہوں تو وہ مجھے اپنے ساتھ لاہور لے جائے۔ فرحان نے بہانے بنانے کی کوشش کی مگر چاچو نہ مانے، اور یوں فرحان کو ہی بات ماننی پڑی، جس کے بعد ہم دونوں لاہور آ گئے۔ گھر پر ملازم تھے تو مجھے زیادہ کام کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، بس دن بھر میں اور میری تنہائی، کیونکہ فرحان کا وقت تو میرا تھا ہی نہیں جب وہ ہی میرے نہ تھے۔ ایک دن دروازے پر دستک ہوئی، دروازہ کھولا تو 2 عورتیں کھڑی تھیں، ایک خاصی جوان اور بے حد خوبصورت۔ ایسے ہی دل میں میرے خیال آیا کہ کہیں یہ نوشین تو نہیں۔ اس نے پوچھا تم فرحان کی بیوی ہو؟ میں نے بول دیا کہ ہاں۔ یہ سن کر وہ دوسری عورت فرحان کو برا بھلا کہنے لگی۔ تب معلوم ہوا کہ یہ نوشین ہی ہے اور اس کی امی بھی ساتھ ہیں۔ نوشین مجھے کہنے لگی کہ فرحان نے اچھا نہیں کیا، بیوی ہوتے ہوئے بھی دوسری شادی کر لی، اور پھر غصے سے وہاں سے چلی گئی۔ رات میں فرحان گھر آئے تو بہت ہی غصہ تھے مگر مجھے کچھ بتایا نہیں، بس اتنا کہا کہ سامان باندھ لو، میں تمہیں کل گھر لے جاؤں گا۔ میں نے پوچھا میں کیوں گھر جاؤں گی، کیا آپ بھی جا رہے ہیں؟ کہنے لگے نہیں، تمہیں چھوڑ کر آؤں گا، تمہارے ابو کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ یہ سن کر میں اپنی باقی کی تکلیف بھول گئی اور ابو کے لیے پریشان ہو گئی۔ فوراً سامان باندھا اور اگلی صبح فرحان مجھے گھر چھوڑائے۔ کہنے لگے کہ مجھے لیو نہیں ملی، اسی لیے مجھے لاہور واپس جانا ہوگا، اور وہ اسی گاڑی میں واپس لاہور چلے گئے، اور یہ میرا ان سے آخری بار ملنا تھا۔ وہ لاہور واپس آ گئے۔ میں گھر پہنچی تو پتہ چلا کہ ابو کی طبیعت بالکل ٹھیک ہے۔ فرحان نے جھوٹ بولا تھا۔ سب مجھ سے پوچھنے لگے کہ اتنی اچانک سے کیوں آئی ہو اور فرحان کہاں ہے؟ میں نے خود کے آنسو چھپا لیے اور کہا کہ گھر کی یاد آ رہی تھی اس لیے واپس آ گئی۔ فرحان کو لیو نہیں ملی تو اس لیے وہ نہیں آئے۔ وقت گزرتا گیا اور اسی بیچ فرحان نے خود ہی سب کو سچ بتا دیا۔ یہ سن کر گھر پر سبھی پر قیامت ٹوٹ گئی۔ سب نے فرحان کو منانے کی بہت کوشش کی مگر وہ نہ مانا۔ کہنے لگا اسے گھر لے آؤ، مگر میں اسے لاہور نہیں لاؤں گا۔ چاچو مجھے سمجھانے آئے کہ اپنا گھر نہ چھوڑو اور واپس آ جاؤ۔ میں نے اس پر بھی صبر کرنے کا سوچا اور فرحان کو کال کر کے کہا کہ اگر وہ خود آ کے اسے لے جائیں گے تو میں چلنے کو تیار ہوں، مگر فرحان نے کہا کہ تم نے نوشین کو سب بتا کر ٹھیک نہیں کیا۔ تم یہ بھی تو کہہ سکتی تھی کہ تم میری بھابھی ہو، تم نے یہ کیوں کہا کہ تم میری بیوی ہو؟ تمہاری وجہ سے نوشین مجھے معاف نہیں کرے گی، میں کبھی تمہیں لینے کے لیے نہیں آؤں گا۔ بس ذلت کی انتہا ہو چکی تھی۔ میں نے بھی کہہ دیا کہ مجھے طلاق دے دو، اور اس نے بھی انتظار نہ کیا، بہت جلد مجھے طلاق دے دی۔ شاید یہی میرا نصیب تھا۔ 8 سالوں گزر گئے ہیں مگر میں اس سب کو بھول نہیں پائی ہوں۔ گھر والوں نے بہت سمجھایا کہ دوسری شادی کر لوں، مگر اپنے پچھلے تجربے سے اتنا ڈر چکی ہوں کہ ایسا لگتا ہے کہ اب آگے بھی جو زندگی میں آئے گا تکلیف ہی دے گا۔ پتہ نہیں کب زندگی کی اس الجھن سے باہر آؤں گی۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ہاں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ایسے ہی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز ملتی رہیں۔ شکریہ۔